دونوں کالج میں پڑھتے تھے، بہت اچھے فرینڈ تھے۔ میرے دوست نے مجھے کہا یار میرا رشتہ ہو گیا ہے، تمہارا ابھی نہیں ہوا؟ تو میں نے کہا نہیں ابھی تو نہیں ہوا۔ اس نے کہا میرا رشتہ ہو بھی گیا ہے اور ٹوٹ بھی گیا ہے۔ میں نے کہا کیا؟ تمہارا رشتہ ہوا بھی ہے اور ٹوٹ بھی گیا، یہ کیا میں سن رہا ہوں؟ تو اس نے کہا بیٹھو آج میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں۔ وہ بات بات پر ہنس رہا تھا۔ میں نے کہا اچھا جانی بیٹھو۔ ہم دونوں دوست بیٹھ گئے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میرے نا پچھلے ماہ بابا بیمار ہوئے تھے، بہت سخت بیمار تھے، تو وہ آئے جہاں میرا رشتہ ہوا تھا، وہ میرے بابا کی عیادت کرنے آئے۔ تو وہ خالی ہاتھ آ گئے تھے، نہ وہ پیسے لے کے آئے، تھوڑے بہت پیسے دے دیتے یا فروٹس لے لیتے، وہ خالی ہاتھ آ گئے تھے۔ جب وہ گھر چلے گئے تو میرے ابو نے مجھے بلایا اور کہا بیٹا یہ تو ایسے آئے تھے، نہ کچھ دے کے گئے ہیں، ان کو تو کسی چیز کا بھی پتہ نہیں ہے، یہ تو کتنے برے لوگ ہیں، نہ پیسے دے کے گئے ہیں، نہ فروٹس لے کے آئے ہیں، نہ کوئی مٹھائی لے کے آئے ہیں۔ تو میرے ابو نے کہا یہ رشتے سے انکار کر دو۔ تو میں نے کہا اچھا بابا۔ میں نے فوراً رشتے سے انکار کر دیا۔ میں اس کی جب یہ باتیں سارے سنی تو میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا آپ سے ایک بات پوچھوں؟ تو اس نے کہا جی پوچھیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ ان کے مالی حالات کیسے ہیں، ان کے گھر کے حالات؟ تو میرے دوست نے کہا ان کے مالی حالات کیا بتاؤں یار، بہت غریب ہیں، فل غریب ہیں، وہ 2 وقت کی روٹی بمشکل کھاتے ہوں گے بیچارے۔ وہ محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں اور اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ تب میں نے اسے کہا یار اتنے غریب ہیں، تمہارے لیے کچھ لے کے آتے اور تم نے انکار کر دیا ہے رشتے سے، تمہیں ترس نہیں آیا اس پہ؟ یار حد ہو گئی ہے، تم نے اس کے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ تب مجھے بہت دکھ ہوا۔ اور جب لڑکی کو پتہ چلا ہو گیا کہ میری غربت کی وجہ سے میرے بابا غریب ہیں، اس وجہ سے مجھے دھتکارا ہے، افسوس کی بات ہے تم نے اس کو ٹھکرا دیا۔ تو اس نے کہا میرے بابا کہتے ہیں جو بہت امیر ہوگا خاندان میں ادھر تمہاری شادی کروں گا، جو جہیز دے گا، جو پیسے دے گا، جو فروٹس اس طرح کا، اس کا گھر بلڈنگ کی طرح ہوگا۔ تو میں نے کہا سچ بتانا تمہارا دل کرتا ہے یا تمہارے بابا نے یہ کہا ہے؟ تو اس نے کہا میں بھی چاہتا ہوں۔ تو مجھے تب بہت دکھ ہوا۔ میں نے کہا یار تم میرے دوست ہو اور اتنی گھٹیا تمہاری سوچ ہے۔ تب میں نے اس سے پوچھا کہ اس کا گھر کہاں ہے اس لڑکی کا؟ تو اس نے مجھے کہا کیوں؟ میں نے کہا ویسے تو مجھے بتاؤ۔ تو اس نے مجھے بتایا۔ میں اس کے گھر دیکھ کے واپس آ گیا، میں اس کے گھر نہیں گیا، بہت کچا گھر اور غریب تھے۔ میں اپنے گھر میں آیا اور اپنے والدین سے ایسے ایسے سارا واقعہ سنایا۔ میرے ابو نے کہا بیٹا آج رات سو جاؤ، صبح ہم انشاءاللہ ان کے گھر جائیں گے، اس لڑکی کا ہاتھ تمہارے لیے مانگیں گے، کسی غریب کی بیٹی کی جگہ ہم خود بنائیں گے۔ تب صبح کے وقت ہوا، ماما اور بابا نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر چلے گئے۔ جب ان کے گھر گئے میرے لیے رشتہ مانگا تو وہ رونے لگے۔ انہوں نے کہا آپ کو کیا بتائیں، ہم غریب ہیں، غریب ہونے کی وجہ سے ایک رشتہ سے انکار ہو گیا ہے، لوگ ہماری بیٹی کو بد چلن سمجھ رہے ہیں، برا سمجھ رہے ہیں، غلط کردار سمجھ رہے ہیں، کیا کریں؟ تو میرے بابا نے کہا چپ کر جائیں آپ، کوئی بھی بات نہ کریں، کیونکہ یہ آپ کی بیٹی نہیں ہے، یہ میری بیٹی ہے، آپ ایسا نہ سوچیں، جو بھی ہوا ہے مجھے سارے واقعے کا پتہ ہے۔ تب وہ چپ ہو گئے اور انہوں نے ہاں کر دی۔ پورے 10 دن کے بعد میری شادی ہو گئی اس سے۔ ہم نے بہت جلدی اس سے شادی کی تاکہ ان کو خوشیاں دے سکیں۔ تب میرا وہ دوست بھی آیا ہوا تھا۔ اتنی خوبصورت میری بیوی ہے، غریب ہے مانا ہے لیکن دل کی بہت اچھی ہے۔ غربت ان کے بس میں نہیں تھی، وہ کافی ساری بہنیں تھیں، چھوٹے بھائی تھے، ان کا بابا محنت مزدوری کر کے حق حلال کے کھاتا ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے جو لڑکے، جو خاندان، جو لوگ، جو بڑے میاں غربت کی وجہ سے رشتے کو ٹھکرا دیتے ہیں، ان کی بیٹیوں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ ایسا نہ کیا کریں، کسی بیٹی کو، کسی بہن کو اس طرح نہ دھتکارا کرے غربت کی وجہ سے۔ اور جو لڑکیوں پہ غلط الزام لگاتے ہیں نا، لڑکے ان کو خراب کرتے ہیں، لڑکیاں خود تھوڑی خراب ہو جاتی ہیں۔
ایسے نہ کیا کرو کسی کی بیٹی کے ساتھ، بہت دکھ ہوتا ہے یار۔